اسی وقت میری والدہ چائے لے کے آ گئی. کہنے لگا آنٹی آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو وہ کہنے لگی ارے نہیں بیٹا زحمت کی کیا بات ہے، ماشاء اللہ سے بیٹا تو بہت پیارا ہے تمہارا، بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ کہنے لگا زندہ ہوتی تو ضرور لاتا. یہ سن کے میری والدہ کا بھی رنگ اڑا. کہنے لگی کیا ہوا اسے، کتنی پیاری بچی تھی. کہنے لگا بس قسمت میں اتنا ہی ساتھ تھا، چلی گئی مجھے چھوڑ کے. وعدے عمر بھر نبھانے کے کیے تھے. اس کی اپنی آواز میں بھی نمی تھی. چائے پینے کے بعد کہنے لگا اچھا میں چلتا ہوں، اب پھر آؤں گا. زید چپ چاپ مجھے روتا دیکھ رہا تھا، کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر وہ ساتھ ہی چلا بھی گیا. میری والدہ کہنے لگی ہائے ہائے بیچاری اتنی سی عمر میں چلی گئی. تکلیف تو مجھے بھی بہت ہو رہی تھی. بہت پیار تھا مجھے نازش سے، بہت پیاری تھی وہ. میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب میرے سر پہ کسی نے چپت لگائی. میں نے بنا دیکھے بتا دیا کہ یہ حرکت کس کی ہے. میں نے کہا ماہر کے بچے مجھے تنگ مت کرو سمجھے نا. وہ کرسی کھسکا کے میرے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا میں تو تمہیں بہت تنگ کروں گا اور میرے بچے اس سے زیادہ تنگ کریں گے. میں اپنے نوٹس بنا چکی تھی. اس سے پہلے کہ میں اس سے چھپا کے اپنے بیگ میں رکھ دیتی اس نے فوراً سے اچک لیے. میں نے کہا ادھر دو، پچھلے 3 گھنٹے سے محنت کی ہے میں نے. کہنے لگا میں جانتا ہوں میرے لیے کی ہے. یہ کہہ کے اس نے نوٹس لپیٹے اور اپنے بیگ میں رکھ لیے. میں نے کہا ماہر، لیکن وہ اپنا بیگ بند کر کے فوراً سے اٹھ کے باہر چلا گیا. لائبریرین کہنے لگی یہ کیا شور مچا رکھا ہے. میں اس کے پیچھے بھاگی. پوری یونیورسٹی میں وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے. اگر نوٹس چاہیے تو لے لو، پکڑ سکتی ہو مجھے، یہ کہتے ہوئے آگے آگے بھاگ رہا تھا. میں نے کہا تم میرے ہاتھ لگے نا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گی. وہ وہاں سے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئی تھی. میں نے اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے، اپنا سانس بحال کرنے لگی. کہنے لگا بھاگو بھاگو، بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے مقابلے بازی کرنے کا. میں جانتی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے اس کے ارمانوں پہ جو پانی پھیرا تھا اس لیے. بہرحال میں اس کے پیچھے پھر سے بھاگی. وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف لے رہا تھا. میں نے کہا دو میرے نوٹس، میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی. کہنے لگا میں تمہیں ہضم ہی نہیں ہوں گا. میں نے کہا میں ہضم کرنا جانتی ہوں. اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف پلٹتا اچانک وہ ایک لڑکی سے بری طرح سے ٹکرایا. اس سے پہلے کہ وہ ماہر سے ٹکرا کے گرتی بے ساختہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچا چکا.